الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ قیامت کے سوال کا جواب اللہ پاک نے دیا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کافروں کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ کافر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اس کا آج ذکر ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، الٹا پلٹا جائے گا، تو فرمایا پھر اس وقت یہ کہیں گی یقولون یا لیتنا، ہائے کاش، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم اللہ کی بات مان لیتے اور رسول کی بات مان لیتے۔ جب جہنم میں جائیں گے تو کیا کہیں گے جی؟ کاش کہ ہم اطعنا اللہ، اللہ کی اطاعت کر لیتے اور رسول کی اطاعت کر لیتے۔ تو دنیا میں اللہ پاک نے ذرائع بنائے ہیں، انسان کو بنایا ہے، اس کو عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں۔ ان کے باوجود بھی اگر ایک آدمی نہ سمجھے اور جہنم رسید ہو جائے تو وہاں پھر افسوس کرے گا، لیکن وہاں کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جگہ اللہ پاک فرمائے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول، کہ ایک کاش کہ ہم فلاں کی حمایت نہ کرتے، اس کے ساتھ نہ دیتے دنیا میں، اس نے تو ہمیں جہنم کی طرف۔ تو زیادہ تر لوگ تو چلو خود بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن لوگ ان کو گمراہ بھی کرتے ہیں، گمراہی کے کاروبار کرنے والے بھی۔ اس کا ذکر اس اگلی آیت میں ہے کہ اس میں تو یہ کہیں گے نا کہ کاش ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لیتے، تو وہاں کا افسوس یا وہاں کا کاش کہنا فائدہ نہیں دے گا، دنیا میں سمجھ جائیں۔ تو پھر دوسری بات وہ یہ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اے اللہ، وَقَالُوا رَبَّنَا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، ہم اپنی بڑوں کی بات مانتے تھے۔ بڑے دو قسم کے ہیں، یا مذہبی پیشوا ہیں یا سیاسی پیشوا ہیں۔ ہم تو ان کے کہنے پہ ووٹ ڈالتے تھے، ہم تو ان کے کہنے پہ چلتے تھے۔ تو کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانتے تھے، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں۔ تو آج جو لوگ سوچتے سمجھتے نہیں، ہر ایک کے پیچھے چل پڑتے ہیں نا، کہ بھئی یہ جو مذہبی ہمارا پیشوا ہے، اس کو کچھ جعلی پیر آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، پیسے جمع کرنے کے کارخانے بنائے ہوئے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو کل وہ کہیں گے کاش کہ ہم یہ ان کی بات نہ مانتے۔ دوسرے سیاسی لوگ ہمیں گمراہ کرتے، جی فلاں پارٹی میں جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں میں جاؤ گے تو تم کامیاب، فلاں کو ووٹ دو گے تو کامیاب، اور خود تو وہ لیڈر بھی اسی طرح ہوتے ہیں، آگے پھر ان کے چمچے ہوتے ہیں۔ وہ لیڈر سے اگر بات نہیں بنتی تو پھر چمچے ہمیں اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ اس کا جواب پھر ہمارے پاس نہیں ہو، اس لیے ہر ایک کے پیچھے نہیں چلنا ہے، پہلے اس کو چیک کریں۔ کہتے ہیں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ ہوا میں اڑتا ہے، ہوا میں،
ہوا میں اڑ رہا ہے، اتنی اس کے پاس پڑھائی ہے یا جادو ہے یا کوئی طاقت ہے اس کے پاس، ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن اس کو چیک کرو کہ وہ شریعت کا پابند ہے، وہ شریعت کے مطابق اس کی زندگی، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اڑ رہا ہے اور شریعت کے خلاف ہے تو اس کو نہ مانو۔ یعنی ایسی اس کے پاس کوئی گدڑ سنگی ہے یا کوئی چیز اس نے یاد کی ہے کہ اس کے ساتھ وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ عام بندہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے شکل کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو کہ وہ شریعت پہ چل رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ شریعت کا مخالف ہے، آج کل جتنے بھی یہ تعویذوں والے پیر بیٹھے ہوئے ہیں جو تعویذ کر کے لوگوں کو دیتے، جادو کرتے ہیں، ٹونے کرتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھی ہیں؟ کوئی کسی کی داڑھی شریعت کے مطابق ہے؟ کوئی نماز پڑھتا ہے؟ اکثر ایسے پیر بھی آج کل نکلے ہوئے ہیں کہ نوجوانوں کو گھیرا ہوا ہے، رات کو عشاء کے بعد ان کے گھر آتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے وہ نکل جاتے ہیں، رات کو نعتیں پڑھ پڑھ کے کھانا شانہ کھا کے فجر کی نماز سے پہلے پھر غائب، رات ساری نہ عشاء کی نماز ہے اور نہ فجر کی نماز ہے، تو یہ شریعت کے موافق ہے، مخالف ہے؟ تو کہیں گے کہ ہم تو ایسی لوگوں کی بات مانتے تھے، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم تو ان بڑے سرداروں، بڑے پیشواؤں کی بات مانتے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ تو پھر اس ٹائم وہ کیا کہیں گے؟ غصے سے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، اس کو پھر بددعا دیں گے۔ جن کی بات مانی ہوگی ان کو کیا کہیں گے؟ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی لعنت ڈال دے۔ تو وہ اگر ان کا آمنا سامنا ہو بھی گیا، پہلے تو آمنا سامنا ہی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے بھئی ہم نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی، یہ شیطان کے بارے میں آتا ہے نا، وہ قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان سے لوگ کہیں گے تم نے ہمیں کو، اس نے کہا میں نے کبھی تمہیں پکڑا ہے؟ میں نے تو ایک وسوسہ ڈالا ہے، تم میرے پیچھے چل پڑے ہو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو شیطان بھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، ہم خود اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو آج کی ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ ہر ایک کو اپنا رہنما، اپنا پیشوا نہ بنایا جائے، نہیں تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور ہمیں بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے ایسے لیڈر ہیں، ایسے ایسے نعرے لگاتے ہیں، ایسی ایسی خرافات بکتے ہیں کہ وہ عام انسان بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہاں وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے لیڈر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وہ بے نظیر ایک دفعہ کہا تھا نا اذان بج رہا ہے، تو پھر لوگوں نے اس کے پیچھے ٹین باندھے کہ اس نے یہ کہا ہے۔ آج کل کے لیڈر کیا کیا کہتے ہیں، یہ جو پچھلا دور گزرا ہے، کہہ رہے صحابہ کرام بزدل تھے، ہمارے لیڈر نے، تو یہ لیڈر ہے صحابہ کرام کو جو بزدل کہے؟ وہ بھاگ گئے تھے لڑائی سے، ہاں جی، جن کو خاتم النبیین تک لفظ نہیں آتا، وہ ہمارے کیا ہیں؟ رہنما ہے، رہنما۔ لیڈر کے معنی کیا ہوتے جی؟ رہنما۔ تو ایسے رہنما ہوں گے تو قیامت میں پھر ہمیں نے کہیں گے یار بچا، وہ کہتے ہیں ہم کہاں سے بچائیں، ہم تو خدا پکڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پھونک پھونک کے کسی کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو فرمایا کیا؟ تین باتیں قیامت کے دن، ایک تو کافروں کی بات کہ اطعنا اللہ و اطعنا، کاش ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لیتے، اور دوسرے کہیں گے جو گمراہ ہوئے تو کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم ان سرداروں کے پیچھے، ان بڑوں کے پیچھے، ان لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ پھر ان کو بددعا دیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہیں ڈبل عذاب دے دے۔
فَأَضَلُّوا ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پہ بڑی لعنت ڈال دے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں جی، کہتے ہیں نا جی کہ یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہے کہ ہم کون سا اسلام نافذ کرے، دیوبندیوں کا کرے، بریلویوں کا کرے، اہل حدیث کا کرے، شیعوں کا کرے، تو تم کیوں ان کی کرو؟ تم خود پڑھو نا، ان کی نہ کرو نا، خدا کے اسلام کو نافذ کرو۔ کم سے کم ترجمہ بھی اگر کوئی مسلمان پڑھ لے نا تو وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی ترجمہ کیا کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔